کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. کوئی 5 ایک خواتین جن کا تعلق جو داعش سے ہے، اسٹیٹ سے ہے، ان کو لاہور سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، لاہور شیخ پورہ کے علاقے سے. یہ ہمیں یہ ذرا بتائیں کہ یہ خواتین ایز بامبرز یہ کیسے ایمرج کر رہی ہیں؟ اور پھر پاکستان کو دہشت گردی پر تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک تب تک مشکل وقت سے نہیں نکل سکتا، کوئی بھی ملک خوشحال اور طاقتور نہیں بن سکتا اگر اس کی بنیادی صنعت دہشت گردی ہو. تو گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی چوک میں، کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے، را نے سازش کی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کرنا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ. پرٹیکولرلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلوچ وومن ہیں وہ بھی سامنے آئیں جنہوں نے کچھ سوئسائڈ دھماکے کیے. کراچی میں آپ کو یاد ہوگا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں بتائیں کہ خواتین کیسے اس پروسیس میں یا وہ کیسے دہشت گرد رویے جو ہیں وہ اڈاپٹ کر رہی ہیں. نارملی تو ہم سمجھتے تھے مرد ہیں، میل ہیں، چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، بٹ دس از سم تھنگ نیو. کچھ عرصے سے ہم جو ہے وہ نوٹ کریں پلیز. 13 دہشت گرد مارے گئے. اب 13 دہشت گرد مارے گئے، 4 سے 5 انسرکل تھے. ہم صرف انہی نمبرز کو لے لیتے ہیں اور منیمم نمبر اگر ہم لگائیں جو ISPR نے بتایا کہ جو دہشت گرد مارے گئے، اور منیمم نمبر کم از کم 2 درجن تو بنتا ہی ہے. بہت برا فیل ہوتا ہے. کون اپنے آپ کو یا بدماش، گنڈا یا ٹیررسٹ کہلوانا چاہے گا؟ جو بھی کہتا ہے دکھ ہوتا ہے اندر سے. اگر آپ کو دیں کراچی سے جہاں پر CTD اور حساس اداروں کی کارروائی سلیپر بلوچ ملیٹنسی کے اندر ہم نے دیکھا لیتھیلٹی بڑھ گئی، سوسائڈ ٹیررزم آئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوسائڈ ٹیررزم عورتوں، ان کی فیمیل جو آپریٹیوز ہیں یا جو ان کی انسرجنٹس ہیں یا ملیٹنٹس ہیں ان میں چلا گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نمبر 1 تو جو میں نے کہا کہ یہ جینڈر رولز کی ایکسپینشن اور ڈائیورسیفیکیشن ہے and generally conflict expand kar raha hai. Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically ٹیررزم کہنا اور پاکستانی پاسپورٹ کی اتنی اہمیت نہ ہونا، اوورسیز پاکستانی بھی اس چیز کو بہت زیادہ فیل آؤٹ کرتے ہیں. ایز اے نیشن ہم لوگ بھی اس چیز کو فیل آؤٹ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، بینگ اے نیشنل پاکستانی ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹنس کرنے میں بھی آٹومیٹکلی، جب ایک چیز انسانی فطرت کے خلاف ہو تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر برا تو لگتا ہے. محمد جس کی میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا یہ نیا نہیں ہے. عورتوں کی پارٹیسپیشن ان ملیٹنسی کو نئی بات نہیں ہے. نمبر 1 رولز وہ جو بھی ہوں وہ لمیٹڈ ہو سکتے ہیں لیکن نئی بات نہیں ہے. یہ محمد علی کیسا فیل ہوتا ہے جب پاکستانی کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے؟ ایز اے پاکستانی کیا فیلنگ، کیا جذبات ہوتے ہیں اس وقت آپ کے؟ جی بات کی جائے تو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوسرے ممالک بھی جو ہیں اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ تشدد وغیرہ بھی ہوتا ہے، بلاسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ایسا کام پاکستان میں ہوتا ہے تو پاکستان کو پرومیننٹ کر دیا جاتا ہے. چلے جھنگوی کے ایک فیمیل سوسائڈ بامبر نے ایک بس اٹیک کی تھی، سردار مجھے نام بھول گیا، سردار عبدالخان یونیورسٹی، I forgot the name. اس کی بس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. وہ ایک لشکر جھنگوی کی فیمیل سوسائڈ بامبر تھی. پھر ایک اٹیک قاضی حسین احمد صاحب پہ ہوا تھا جو فارمر امیر ہے جماعت اسلامی کے محمد کے اندر، وہ بھی ایک فیمیل سوسائڈ بامبر تھی TTP کی. پھر ہم نے دیکھا داعش کی ایک وہ نورین لغاری کا بڑا کیس ہے، ایوری ون نوز، وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی حیدرآباد سے. شی وینٹ ٹو ٹارگیٹ ایسٹر سیلیبریشنز ان لاہور. اس کو وہ ایک داعش کے کسی بندے نے ریکروٹ کیا، وہ پکڑی گئی. سو یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا، صرف یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا گروپس، یعنی پہلے جہادی کے اندر تھی لیکن اب ایتھنو سیپریٹسٹ جو بلوچ گروپ ہے BLA پرٹیکولرلی، ان کے اندر بھی یہ فیمیل ملیٹنسی کا رجحان آ گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ زیادہ تر جو ان کے رول تھے وہ سیکنڈری رول تھے، یعنی پروپیگنڈسٹ کے رول تھے، ریکروٹرز کے رول تھے، میچ میکرز کے رول تھے، نرچررز کے رول تھے. ریپیٹڈلی ہمیں ریفرنس پروپیگنڈا میں ملتے ہیں کہ جو فیوچر جنریشن ہوں گی ریبلز کی، ان کو انہوں نے ان کی اپ برنگنگ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ہم ان کو زیادہ پرائمری رولز میں دیکھ رہے ہیں جو کہ کامبیٹ رولز ہیں، پرٹیکولرلی سوسائڈ اٹیکرز کے طور پہ. سو آئی تھنک دس از ایکسپینشن ایز ویل ایز ڈائیورسیفیکیشن آف فیمیلز رول ان ملیٹنسی. اور سائڈ نوٹ پہ ایک بات اور جو آپ نے ایک آبزرویشن کہی تھی کہ اسٹیریوٹیپیکل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ خالی ایک میل سینٹرک فنومنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ اس کا اٹس جینڈر نیوٹرل، رائٹ. جب ایک سوسائٹی ریڈیکلائزیشن سے امپیکٹ ہوتی ہے تو وہ پھر پوری سوسائٹی کو امپیکٹ کرتی ہے، یا جب کسی گروپ کو یا کسی انڈیویجول کو کرتی ہے تو
اس میں وہ جینڈر کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اٹ کین افیکٹ فیمیلز the same way it impacts males. ہاں یہ ہے کہ وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کی آؤٹ کمز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں کہ پروپورشنیٹلی زیادہ تر جو پارٹیسپینٹ ہے انسرجنسیز کی ایسمیٹرک کانفلکٹس کے وہ میلز ہیں, اس کے اندر کم فیمیلز ہیں لیکن ہیں ضرور. تو یہ کچھ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے کہا ساتھ دے دوں. تو یہ ایکسپینشن ہے, ڈائیورسیفیکیشن ہے, اور کانفلکٹ جو ہے وہ اب انٹینسیفائی ہو رہا ہے. سمجھ آتی تھی چھوٹے بچوں کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ باپ کی اوبیڈینس میں وہ بھی ساتھ ہی پھر اس میں ساتھ چلے گئے. But it's a different familial terrorism is a different, it's linked, related but qualitatively different phenomena. اب جو آگئی بات فیمیل ملیٹنٹس کی انکریزنگ پارٹیسپیشن اور ڈائیورسیفائڈ رولز کی اور اس کے ایڈوانٹیجز کی, تو میرا خیال ہے اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہے چیمہ صاحب. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آرگنائزیشنز ویک ہو رہی ہیں تو ڈیسپریٹ ہے, اور چونکہ ڈیسپریٹ ہے, ریکروٹس نہیں مل رہے, تو اب یہ عورتوں کو ٹیررزم کے اندر لا رہے ہیں. یہ ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا پھر آپ کو ایویڈنس دیکھنا پڑتا ہے کہ سرکمسٹانشلی اینڈ کانٹیکسچولی کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. تو اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ابھی دیکھیں تو یہ داعش کو نکال کے, لیکن داعش کے پاس بھی ریکروٹس ہیں, نہ تو بلوچ ملیٹنٹس کو, نہ ٹی ٹی پی کو, نہ ہی ٹو این ایکسٹینٹ آئی ایس کے یا داعش کو اس طریقے سے ریکروٹمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے. تو یہ آرگومنٹ ہولڈ نہیں کرے گا کہ ڈیسپریشن, یا کیونکہ یہ گروپس ویک نہیں ہو رہے, ایویڈنس اس کا کافی زیادہ ہمارے پاس اوور ویلمنگ ایویڈنس موجود ہے. آپ کے پروگرامز میں یہ ڈسکشنز ہم پہلے کر چکے ہیں, تو اس کی تو ڈیپتھ میں یا ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. دیر از انف اوپن سورس ڈیٹا اویلیبل ایک فار ایچ آف دیز گروپس اور موومنٹس ٹو سبسٹینشیٹ کے ویک تو نہیں ہو رہے. تو یہ تو آرگومنٹ سائڈ پہ ہو گیا, تو یہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک پیراڈوکسیکلی پولر اپوزٹ آرگومنٹ از ایکولی ایپلیکیبل ہے کہ یہ ان کی اسٹرینتھ کی بات ہوتی ہے. عورتوں کی پارٹیسپیشن کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینتھ کی, کہ اب کمٹمنٹ لیول اتنا زیادہ ہے کہ اب اس میں عورتیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, اینڈ کاز کے ساتھ ڈیووشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ ایون ویمن آر پارٹیسپیٹنگ ان اٹ. اچھا, اس سے پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اس کا جو ہے وہ بہت ہی ایموشنل اینگل ہے چیمہ صاحب. ایموشنل اینگل یہ ہے کہ جب آپ ایک فیمیل آئیکن آپ کو ملتا ہے موومنٹ کے اندر ایز اے کوٹ آن کوٹ